میں مجھ سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن ایک ایسی کتاب کہ جس کا نزول ہو رہا ہے آسمان سے زمین کی جانب، زمین والوں کے لیے، جس کا موضوع بھی انسان ہے۔ ہم اگر اس کو ایک آج کے دور میں دیکھیں تو کیا چیز ہے جو ہمیں انٹرسٹ دلاتی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں؟ ہمارے لیے آج کے دور میں کیا ہے احکامات کے علاوہ؟ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ قرآن مجید کے اندر احکام ہیں کہ ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، مگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ان تمام آیات کو جمع کیا جائے، کم و بیش اس کا عدد 500 کے قریب بنتا ہے کہ جن آیات سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی صرف احکام ثابت ہوتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ کرو، اور یہ نہیں ہے، یہ نہ کرو۔ اب دیکھیے کہ باقی جو قرآن مجید کی آیات ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے اندر اور بہت کچھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کل کائنات کے علوم کی مبادیات کو اس قرآن کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ اس لیے فرمایا تبیان لکل شیء، کہ یہ جو قرآن ہے یہ کل شے کا واضح بیان ہے۔ صحیح۔ اب جب کل شے کا واضح بیان ہے تو اپیرنٹلی تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں تو اس میں نماز کی رکعتیں بھی نہیں مل رہی، ہمیں تو اس میں نماز کا طریقہ بھی نہیں مل رہا، وہ بھی ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت مطہرہ سے اور اسوہ مبارکہ سے لینا ہے۔ اور تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن مجید نے کس معنی میں اسے کہا کہ اس میں کل شے کا بیان ہے؟ صحیح۔ وہ اس معنی میں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر اصول کے اعتبار سے، مبادیات کے اعتبار سے، حقائق کے اعتبار سے سارے موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا کسی بھی موضوع کو لیں گے اس کی اصل آپ کو قرآن سے ملے گی۔ اچھا۔ چاہے آپ سائنس کی طرف جائیں گے اس کی اصل بھی آپ کو قرآن میں نظر آئے گی، آپ سوشیالوجی کی طرف جائیں گے، کسی بھی معاشرے کی کیا اقدار ہونی چاہیے، اخلاقیات کیا ہونی چاہیے، اس طرف آپ جائیں گے، قرآن مجید آپ کو وہ ہدایت و رہنمائی دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح آپ اگر کائنات میں ریسرچ کر رہے ہیں، آپ فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا یونیورس کے کسی بھی آسپیکٹ کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، آسٹرانومی کو اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ پڑھیں گے، قرآن آپ کو ستاروں کا علم، سیاروں کا علم، زمین کا علم، اس کی تہہ میں کیا ہے، سمندروں کا علم، وہ قرآن سب آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، اس کی بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں مختصر کلمات کے اندر علوم کے سمندر اور موتی اور خزائن، جو آپ نے آج موضوع رکھا، خزائن کو جمع کر دیتا ہے ایک ایک کلمہ کے اندر، کہ آنے والے آتے رہیں گے، وہ غوطہ زنی کرتے رہیں گے اور واہ۔ یہاں سے گوہر نکالتے رہیں گے۔ تو اسی طرح اگر آپ خود انسان کو سمجھیں جو ایک منی یونیورس ہے، جی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں وہاں سے بیان شروع کیا جب انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے، اس کے مراحل کیا ہیں، وہاں کیسے کن کن مراحل اللہ سے اکبر۔ گزر کر بچے کی پرورش ہوتی ہے، پھر اس کا جنم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کے صرف وہاں سے ابتدا اور بگننگ کو نہیں بیان کیا، بلکہ ماں بعد کیا ہوگا، زندگی گزارنے کے بعد اس نے قبر میں جانا ہے، پھر کیا ہوگا، آخرت میں جانا ہے، پھر کیا ہوگا، یعنی کہاں سے عالم ارواح سے لے کر تو جنت اور دوزخ تک انسان کا سارا بیان اس میں مل رہا ہے ہمیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے موضوعات ہیں اور جتنے کائنات کے واہ۔ حقائق ہیں واہ۔ وہ اپنی اصل کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر سمو دیے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے، یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ آج تک اس کی مثل نہیں لائی جا سکی، اور وہ چیلنج اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دے دیا